بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف عاملہ فی الافعال، اور اس کی دو قسمیں ہیں، حروف ناصبہ اور حروف جوازم۔ حروف ناصبہ وہ افعال، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دے، وہ نصب چاہے بالحرکہ ہو، بالحرف ہو، اور یا بحذف النون ہو، یا بحذف حرف علت ہو۔ حذف حرف علت تو نہیں ہے، بلکہ حذف نون الاعرابی ہو۔ تو یہ حروف ناصبہ، حروف ناصبہ ہمارے پاس چار ہے: ان، لن، کئی، اذن۔ یہ چار حروف ناصبہ ہے، 1 2 3 4۔ یہ فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے۔ یہاں پر ان داخل ہے اور یہ فعل مضارع ہے، یہ یخفف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ فعل مضارع ہے، لیکن اس ان کی وجہ سے، یہ ان ناصبہ حرف کی وجہ سے اس کے آخر میں زبر آیا ہے پیش کی جگہ پہ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، ان کی وجہ سے منصوب ہے۔ لن، لن تفعلوا، یہ صیغہ ہے تفعلون، لیکن لن کے داخل ہونے کی وجہ سے اس سے نون اعرابی حذف ہو گیا اور یہ رہ گیا تفعلوا، لن تفعلوا، تو اس وجہ سے منصوب ہے، یہ حرف نصب ہے۔ کئی لا یکون، کئی لا یکون، یہ اصل میں یکون ہے، لیکن کئی داخل ہے تو کئی کی وجہ سے یہ یکون ہو گیا۔ کئی لا یکون علی المؤمنین اذن، اذن یہ ہے حرف جواب، حرف جواب، اس لیے کہ یہ واقع ہوتا ہے کلام میں جواباً، جواب واقع ہوتا ہے، پہلی جو بات ہو گئی ہے اس کی جواب، یعنی یہ حرف کلام میں واقع ہوتا ہے جواب، جواب کے طور پر۔ کس کے جواب کے طور پر؟ جو سابق میں جو کلام ہے، سابق جو کلام ہے، مثلا ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ سأزورک، عن قریب میں آپ کی زیارت کروں گا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا اذن اکرمک، یہ اکرمک ہے اصل میں، اکرمک، اکرمک، میں آپ کی عزت کروں گا، یا کرتا ہوں، یا کر رہا ہوں، لیکن اذن اکرمک، تو اس کا جواب ہو گیا کہ پھر تو جب آپ میرے پاس آؤ گے، میری زیارت کرو گے، تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہ ہو گئے چار حروف ناصبہ: ان، لن، کئی، اذن۔ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، نصب یا تو بالحرکہ ہو اور یا بحذف النون ہو۔ ان یہ 6 چیزوں کے بعد 6 جگہ پر یہ مقدر ہوتا ہے، مضمر بھی کہتے ہیں اور مقدر بھی کہتے ہیں اس کو، 6 جگہ پر۔ یہ 6 جگہ ہے: بعد لام جحد، بعد حتی، واو معیہ، بعد او بمعنی الی، لام کئی، اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں، اور فا کے بعد۔ ان مقدرہ ہوگا 6 جگہ پر۔ سب سے پہلے لام جحد ہے، لام جحد، یا اس کو لائے نفی بھی کہتے ہیں، لائے جر بھی کہتے ہیں، جو واقع ہوتا ہے ما کان اور ما لم یکن، اور لم یکن کے بعد تاکید نفی کے لیے۔ یہ واقع ہوتا ہے ما کان اور لم یکن کے بعد تاکید نفی کے لیے،
تو اس کو اس لام کو لام جہد کہتے ہیں اور اس لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. مثلا ما کان اللہ، ما کانا، ما کانا کے بعد واقع ہوتا ہے لے، یہ وہ لام ہے لام جہد نفی کے لیے. ما کان اللہ، اللہ پاک نے نہیں کیا، تو یہاں پر لائے نفی ہے، لائے جہد ہے، انکار ہے اسے کہ لیظلمہم، تاکہ کہ اس پر ظلم کرے. تو لیظلم یہ لام جہد ہے، لائے نفی بھی اس کو، لام جر بھی اس کو کہتے ہیں. لیظلم اصل میں ہے لے آئی یظلمہم، یظلمہ میم ہے، یہ فعل مضارع یہاں پر ہے تو میم پر نصب آ گیا. یظلمہم تو یہاں پر ان مقدر ہے، لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پر مقدر ہے، اسی وجہ سے یہ اس کو نصب دیا ہے اس نے. تو سب سے پہلے ایک قسم ہوگی لام جہد. لم یکن کے بعد لم یکن اللہ لیغفر لہم، لیغفر لہم، لہم یغفر اصل میں یغفر ہونا چاہیے تھا، یہ یغفر، تو یغفر لام داخل ہو گیا اور یہ اصل میں ہے لیغفر، جو پیش ہے وہ ضمہ اس لیے کہ ان ناصبہ حروف ناصبہ میں سے ہے اور یہاں پر ان ہے نہیں، لیکن اس کے بعد ان مقدر مانا جاتا ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے. بعد حتی جو جار رہا ہے بمعنی الہ، وہ حتی جو بمعنی الہ ہو. فقاتلوا حتی تفیء، تفیء کی جگہ تفیء، تو حتی کے بعد ان یہاں پر مقدر ہے، ان مقدر ہے حتی کے بعد. نمبر 3 واو معیہ. واو معیہ کو واو صرف بھی کہتے ہیں اور واو جمع بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس لیے یہ واو لاتے ہیں تاکہ جملہ انشائیہ اور فعل مضارع کا ایک دوسرے پر عطف جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ واو لا کے یہاں پر ان مقدر مانا جاتا ہے، ان مقدر، اور ان دونوں کو ایک ہی اس میں جمع کرتے ہیں. واو المعیہ یقال له واو صرف، اور اس کو واو جمع بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلم لیجتمع اسلامک وسلامتک. اس کا عبارت اس لیے کہ ان جو ہے یہ اپنے ما بعد کو یعنی فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا، اس میں تعویل کرتا ہے، کس میں؟ فعل مضارع کو مصدر میں تعویل کرتا ہے یہ، اور یہ تو پہلے ہم صرف میں وہ بیان کر چکے، اور یہ تعلیل کے لیے ہے، اس لیے کہ اس لیے یہ کئی، اور اذن یہ تو جواب میں واقع ہوتا ہے. واو معیہ واو صرف لیجتمع اسلاموں کا، تو یہاں پر واو کے بعد ان مقدر مانا گیا ہے. وَأَن تَسْلِمَ اسلم وَأَن تَسْلِمَ. بعد او چوتھا نمبر ہے بعد او، وہی او جو الہ کے معنی میں ہو یا الہ ان کے معنی میں یا الا ان کے معنی میں. لَأُلْزِمَنَّكَ او تعطینی حقی، میں آپ کو آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا. او تعطینی حقی، یا آپ میرا حق دے دیں. او
इला अन, यहाँ तक के, इल्ला अन तुअतियनी, या आप मुझे मेरा हक दे दे। तो यहाँ पर तुअतिया, यहाँ पर जो ज़बर है ये औ के बाद अन मुक़द्दर है इसकी वजह से, और ये औ ये बिमाना इला अन, इल्ला अन। पांचवा किस्म है लाम कई या लाम तालील। इसमें ये होता है कि ये लाम जार्रा है, इसके बाद अन मुक़द्दर होता है। पांचवा किस्म है जिसका माबाद, इसका माबाद, ये माबाद है और ये माक़बल है कि माबाद तबीन अन्नास, ये इल्लत हो और सबब, इल्लत और सबब हो माक़बल के लिए, इसके लिए यानी तबीन लिन्नास जो है ये इसके लिए व अंज़लना इलैका ज़िक्र के लिए इल्लत और सबब है। यानी नुज़ूल आपकी तरफ, हमारी तरफ से जो नाजिल करना है आपकी तरफ, जो कुरान करीम है, ये इसके इल्लत और सबब कौन से हैं? लितुबय्यिना लिन्नास, तुबय्यिना लिअन तुबय्यिना लिन्नास। अन इसलिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर अन मुक़द्दर है। और माक़बल जो है, ये माक़बल ये मक़सूद होता है, मक़सूद की माक़बल मक़सूद होता है माबाद के उसूल के लिए, माबाद के उसूल के लिए, इसके उसूल के लिए ये मक़सूद होता है। ये मक़सूद होगा, मक़सूद के वअंज़लना इलैका ज़िक्र, और किस चीज़ के उसूल के लिए? माबाद के उसूल के लिए, लितुबय्यिना लिन्नास। तो ये है हमारे पास लाम कई, लाम तालील, ये वो लाम जार्रा है, ये यहाँ पर ये वो लाम जार्रा है जिसका माबाद ये है, हाँ, तबयीन लिन्नास, माबाद इल्लत और सबब है, ये इल्लत और सबब है। तबयीन लितुबय्यिना लिन्नास, ये इल्लत और सबब है किसके लिए? माक़बल के लिए। माक़बल ये है वअंज़लना इलैका ज़िक्र, और माक़बल जो है ये मक़सूद है, मक़सूद वअंज़लना इलैका ज़िक्र है, और माबाद के उसूल के लिए ये मक़सूद है, लेकिन इसके हासिल करने के लिए, ताकि ये हासिल हो जाए, मक़सूद ये है लेकिन इसके हासिल करने के लिए, तो ये इसके बाद अन मुक़द्दर है, ले अन तुबय्यिना, ले अन तुबय्यिना। ले अन तुबय्यिना लिन्नास, ये हो गया लाम कई, लाम तालील। लाम तालील इसको कहते हैं कि इसके माबाद जो है ये इल्लत और सबब है माक़बल के लिए, और हुसूल ये मक़सूद होता है इसके हुसूल के लिए। नंबर 6 यहाँ पर इनसे मैंने गलत लिखी है, 4 3 2 और 1, और यहाँ पर 6 हो गई। फ़ा के बाद जो चीज़ों के जवाब पर दाखिल हो, वो फ़ा जो चीज़ों के जवाब पर दाखिल हो, उसके बाद भी अन मुक़द्दर होता है। फ़ा अस्लिम फ़तस्लिमा, फ़तस्लिमा, यहाँ पर भी इसलिए फ़ा के बाद अन मुक़द्दर मानते हैं ताकि आतफ़ जुमले का मुज़ारे का जुमला इंशाइया पर न हो, जुमला फ़ेलिया का आतफ़ जुमला इंशाइया पर न हो, उस वजह से इस फ़ा के बाद अन मुक़द्दर माना जाता है अस्लिम फ़तस्लिमा। जवाब नहीं की जवाब में अन फ़ा वाक़ हो जाए तो उसके बाद अन मुक़द्दर, ला तजअल मअल्लाहि फ़तक़उदा, ये है ज़बर मंसूब किया है, और ये है फ़ा, फ़तक़उदा, ये फ़ा, इस फ़ा के बाद इसलिए कि नहीं के बाद है, ला तजअल मअल्लाहि, मत बनाओ अल्लाह के साथ, इलाहन, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन, फ़तक़उदा इलाहन, फ़तक़उदा। तो यहाँ पर अन
مقدر ہے ان تقعد. جواب استفہام، استفہام کے جواب ہے این بیتک، فازورک، فان ازورک، یہاں پر بھی ان مقدر ہے. جواب نفی، ما تأتینا، تو میرے پاس نہیں آیا. فتحدثنا، فتحدثنا. تو ابھی فتحدث یہ ہے منصوب اور یہ ہے ضمیر منصوب متصل. تو یہاں پر جو فا ہے اس کے بعد ان مقدر ہے. جواب تمنی، یا لیتنی کنت معہم فافوز. یا لیتنی تمنی ہے، کنت معہم تمنا کیا ہے کہ کنت معہم میں ان کے ساتھ ہوتا. فافوز، تو یہاں پر یہ جواب کس چیز کے جواب میں واقع ہوا ہے؟ تمنی کے جواب میں واقع ہوا ہے. تو اس فا کے بعد ان مقدر ہے، فان افوز. یہاں پر کیوں منصوب ہے کہ اس فا کے بعد ان مقدر ہے. فافوز فوزا عظیما. نمبر 6 جواب عارض، عارض کے بعد الا تنزل بنا، الا تنزل بنا، اس کے جواب میں جو فا واقع ہے اس فا کے بعد ان مقدر ہے. فتصیبا، فتصیب نہیں ہے، تصیب نہیں ہے، فتصیبا. کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. فتصیب خیر. تو یہ ہو گئے 4 قسمیں، 4 حروف نصیبہ کے 4 حروف ان، لن، کئی، اذن. یہ اور ان جو ہے یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور اچھی جگہ پر یہ مقدر ہوتا ہے. لام جہد کے بعد، لام جہد وہ ہے جو ما کان اور لم یکن کے بعد تاکید نفی کے لیے آتا ہے. حتی جارہ کے بعد جو الی کے معنی میں ہو. واو معیہ، اور اس کو واو صرف بھی کہتے ہیں، واو جمع بھی کہتے ہیں. بعد او کے بعد کہ وہ الی ان یا الا ان کے معنی میں آ جائے. لام کئی کے بعد لام تعلیل، یہ وہ لام جارہ ہے جس کا ما بعد علت اور سبب ہو ما قبل کے لیے. یہ میں نے سمجھایا آپ کو، ما قبل مقصود ہوگا ما بعد کے اصول کے لیے. یہ ہو گیا 6 جگہ پر فا جب 6 چیزوں کے جواب میں داخل ہو تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا اور اس کے جو امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عارض، اس کے بعد جو ان ہوگا وہ مقدر ہوگا. یہ میں نے تقریباً بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو تو اسے بھی کوشش کریں کہ اسے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں گے. انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.